अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन काम आज तमाम अफवाहें दम तोड़ गई और बाहर तो कुछ लोग कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं, लेकिन अंदर बैठा इमरान खान जो है वो उसने आज जो ऐलान किया है उसके मुताबिक उनका यही था कि बस बहुत हो गया, होगी तो मज़ाहमत होगी। और उन्होंने आज आर्मी चीफ का जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर के बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखता हूँ मैं, और इसके साथ साथ पार्टी पॉलिसी भी उन्होंने वाज़े की। ये जो 9 मई के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चली और उसके बाद जो पार्टी छोड़ करके गए, किन लोगों को पार्टी में रखा जा सकता है, इस हवाले से इमरान खान की क्या पार्टी पॉलिसी होगी या इमरान खान का इस हवाले से क्या जहन है, ये भी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने क्या बातें की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर के, मैं उसके ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं आपके सामने रखता, उन्हीं की ज़ुबानी जो सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया है वो चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। और उसमें जो है वो नाज़े काम बाहर जो है वो चाहे मुलाकातें चल रही हैं, कोर कमांडर हाउस के चक्कर लगाए जा रहे हैं, कंप्रोमाइज़ पॉलिसीज़ चल रही हैं, जो है वो जलसे रख के जलसे मनसूख कर दिए जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अंदर बैठा इमरान खान जो है वो डट के खड़ा है। ढील नाम की कोई चीज़ जो है वो दूर दूर तक भी इमरान खान के पास से दूर तक भी जो है वो गुजरती हुई नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन काम आज उन्होंने सहाफ़ियों से जब गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत 3 अरब ज़ाहिर की गई और हमें सज़ा दी गई। उन्होंने कहा हमने ग्राफ ज्वेलरी सेट की मज़ीद 3 जगह से जो है वो कोटेशन ले ली है और कोटेशंस के मुताबिक ग्राफ ज्वेलरी सेट की कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपया बनती है। उन्होंने कहा अगस्त में जब मुझे पकड़ा गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई और वहाँ से मेरा पासपोर्ट और चेकबुक भी ले गए। बुशा बीबी ने बनी गाला में मौजूद कीमती अशिया को इसी वजह से कहीं और मुंतकिल कर दिया था। अब आपको पता है कि एक ऑडियो लीक हुई थी बुशा बीबी और उनके मुलाजिम इनाम शाह की, तो उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि इनाम शाह और जो तोशा खाना के एक मुलाजिम को जो है वो ISI ने मेरे ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनाया, यानी कि वो इनके एक मुलाजिम को ISI ने, समझ आ रही है। आज इमरान खान ने ग्रीस से निकल करके जो है वो छक्के चौके मारे हैं और उन्होंने जो है वो हर चीज़ अलल ऐलान जो है वो उन्होंने बात की। उन्होंने ISI का नाम लेकर के गया, उन्होंने कहा ISI ने मेरे ख़िलाफ़ ये वादा माफ़ गवाह बनाया। उन्होंने कहा कि तोशा खाना में सज़ा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत का तहमीना लगवाएगा। तोशा खाना रेफरेंस बनाने पर चेयरमैन नैब और इनाम शाह के ख़िलाफ़ केस करूँगा। उसके बाद अब आते हैं वो जो उन्होंने नाम लिया, ये अब नाम लेके आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का वो ये बात कर रहे हैं इमरान खान साहब। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान कहाँ खड़ा है और बाकी बाहर जो क़यादत है वो कहाँ पे खड़ी है। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने मुझे तोड़ने के लिए तोशा खाना रेफरेंस में बुशा बीबी को सज़ा दिलवाई। यानी कि उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने, आर्मी चीफ साहब ने जो है वो मुझे तोड़ने के लिए बुशा बेगम को मेरे साथ केस में फंसवाया, ये वो कहना चाह रहे हैं। नाज़रीन काम उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद उसे जो पकड़ा गया, उसे दोबारा गिरफ़्तार किया गया, उसके ऊपर ये प्रेशर था कि जनाब उसे वादा माफ़ गवाह बनाने के लिए दोबारा जो है उन्होंने कहा कि पकड़े रखा। उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो उसके केसेस जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। और जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा के हवाले से उनसे सवाल किया गया, तो जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा के हवाले से उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कादी फ़ैज़ ईसा को फैसलाबाद केस और भुट्टो केस याद है और कादी फ़ैज़ ईसा को नज़र नहीं आ रहा कि लोग मिलिट्री जेलों में पड़े हुए हैं। 18 मार्च को मुझे जुडिशल कम्प्लेक्स में कत्ल करने का मंसूबा था। सादा कपड़ों में मलबूस बहुत से लोग जुडिशल कम्प्लेक्स में मौजूद थे क्योंकि जुडिशल कम्प्लेक्स की CCTV फुटेज सामने नहीं लाई जा रही। अब आते हैं, फिर उन्होंने जो है वो नाम लिया जनरल आसिम मुनीर साहब को। उन्होंने कहा लंदन प्लान के लिए जजेस को भी साथ मिलाया गया। ISI ने जजेस की तकर्रियाँ करवाई। अब वो नाम ले करके जो बता रहे हैं और इस हवाले से उन्होंने कहा कि लंदन प्लान जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान था। ठीक है, आज नाम ले करके इमरान खान साहब ने जो है वो गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ वहीं आज हो रहा है। मशरक़ी पाकिस्तान में महजूबुर रहमान का मैंडेट चोरी करके मुल्क तोड़ा गया। महजूबुर रहमान को अक्सरियत से याह्या खान की ताकत ख़त्म हो जाती है। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर याह्या खान उसको एक्सेप्ट कर लेते या उनसे बातचीत करते तो उनको सरेंडर करना पड़ता। और मेरा ख्याल है आज भी यही चीज़ है
کہ آج بھی اگر بات کی جاتی ہے تو وہ سرنڈر ان کو کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں بھی لکھا ہے کہ محجوب الرحمان الیکشن جیت گیا تھا، مشرقی پاکستان جو ہے وہ کی طرح اب بھی ہمارا مینڈیٹ کم کر کے ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت بادشاہ پیچھے بیٹھا ہوا اور محسن نقوی وائسرائے بنا ہوا ہے، اور اس وقت انہوں نے پھر آرمی چیف کا نام لیا اور انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر جو اس وقت پورا سسٹم جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ انہوں نے کہا شہباز شریف فیتے کاٹتا پھر رہا ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں، ملک کا معاشی طور پر بیڑا غرق ہونے لگا ہے۔ ججز کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں دھمکا رہی ہیں۔ آصف علی زرداری اور شریف فیملی کے اربوں ڈالر بیرون ملک پڑے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو آصف علی زرداری نے بیان دیا، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ صحافی نے سوال کیا کہ آپ کو وہ آصف علی زرداری نے بیان دیا ایک مخصوص جماعت کے حوالے سے، اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ رسپونڈ کیا۔ انہوں نے کہا آصف علی زرداری نے بیان دیا کہ ایک سیاسی جماعت فوج کا امیج خراب کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا جب ہم اقتدار میں تھے تو فوج کا امیج جو ہے وہ آسمان پر تھا، فوج کا امیج اس دن خراب ہوا جب چوروں کے ساتھ بیٹھے۔ اور انہوں نے کہا کہ زرداری اور شریف خاندان کی کرپشن کا ہمیں ISI اور جنرل باجوہ نے بتایا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا زرداری اور نواز شریف نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی، ان کا کیس کیوں نہیں سنا گیا؟ ساری قوم کو پتہ ہے کہ عاصم منیر ملک چلا رہا ہے۔ اور جنرل عاصم منیر کی تقرری سے پہلے انہوں نے کہا عارف علوی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ ہم تمہارے مخالف نہیں ہیں، میں نے عارف علوی کے ذریعے عاصم منیر کو ٹیلی فون کروایا تھا کہ مجھے اس کے لندن پلان کے بارے میں معلوم ہے۔ یعنی کہ آج انہوں نے نام لے کر کے تمام چیزیں کہی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ علی زیدی بھی رابطے میں تھا، اس کے ذریعے بھی پیغام دیا تھا کہ نیوٹرل رہیں اور ملک کو چلنے دیں۔ ہمیں کہا گیا فکر نہ کرو، وہ نیوٹرل رہیں گے، میں کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا، غلامی سے بہتر موت ہے۔ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے، اور اس کا جو بیانیہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ جس دن وہ سیاسی قائدین نے ملاقاتیں کی اس دن بھی عمر ایوب نے باہر آ کے یہی کہا کہ عمران خان نے یہی کہا کہ جناب جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے اور اس کے لیے آپ باہر نکلیں، پریشر ڈالیں۔ لیکن اب یہ باہر جو قیادت ہے وہ ذرا سکون لینا چاہ رہی ہے، ذرا وہ ریلیکس لینا چاہ رہی ہے، وہ جو ان کو عہدے شہدے امن نشنے بن گئے ہیں اب ذرا اس کو وہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہمیں کہا گیا کہ اس کے بعد قاضی صاحب کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا کیا قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے انصاف کی امید ہے؟ تو بانی PTI نے صحافی کے سوال کے جواب کے اوپر کچھ دیر خاموشی اختیار کی۔ خاموش رہنے کے بعد وہ بولے، انہوں نے کہا قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے، میں اس پر رائے نہیں دینا چاہتا، آج ملک بدل چکا ہے اور لوگوں میں شعور آ چکا ہے۔ ہمیں غدار بنایا گیا تو 9 مئی میں پھنسایا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں غدار بنایا گیا، 9 مئی میں پھنسایا گیا، لیکن قوم نے 8 فروری کو بتا دیا کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کئی ججز محسن نقوی چیف الیکشن کمشنر اور نگراں حکومت لندن پلان کا حصہ تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے کہ محسن نقوی، کئی ججز، الیکشن کمشنر وہ لندن اور نگراں گورنمنٹ لندن پلان کا حصہ تھے۔ انہوں نے کہا میں نے کبھی فوج سے لڑائی نہیں کی، جنرل باجوہ نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا، میں جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ فوج مخالف اگر میں اتنا ہی ہوتا تو میں جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا، انہوں نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا، میں جنرل باجوہ کو سمجھاتا رہا۔ آپ کو پتہ یہ پرانی ساری باتیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صرف سپہ سالار فوج نہیں، وہ الیکشن لڑ کر نہیں آیا، سمجھ آ رہی سپہ سالار سے پھر انہوں نے کس کو مخاطب کیا۔ انہوں نے کہا جنرل یحییٰ مجیب سے بات کر لیتا تو سرنڈر نہ کرنا پڑتا، 1971 میں ملک ٹوٹا، آج ملک کی معاشی کمر ٹوٹنے لگی ہے۔ اس وقت جتنی تگڑی جماعت PTI ہے اتنی تگڑی جماعت اور کوئی نہیں، آج دوبارہ الیکشن کروا لیں، دوبارہ سب کو پتہ چل جائے گا۔ حکومت گرانے کے باوجود 2 مرتبہ جنرل باجوہ سے مل سکتا ہوں، حکومت گرانے کے باوجود 2 مرتبہ جنرل باجوہ سے مل سکتا ہوں تو کسی سے بھی مل سکتا ہوں۔ یعنی کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل عاصم منیر صاحب سے یہی ظاہری بات ان کا یہی اشارہ تھا کہ جنرل باجوہ سے حکومت گرانے کے باوجود مل سکتا ہوں، تو مینڈیٹ چوری ہونے کے اوپر تو میں سمجھاؤں کہ آرمی چیف سے بھی مل سکتے ہیں، لیکن پھر بات وہی ہے کہ ان کا مطالبہ وہی رہے گا کہ مینڈیٹ واپس دیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس وقت میری ذات کا ایشو نہیں، پاکستان کا ایشو ہے، مجھے قائل کر لیں، موجودہ حالات میں عدلیہ بالکل بھی آزاد نہیں ہے۔ یہ انہوں نے اس حوالے سے گفتگو کی، اور یہ آج انہوں نے بڑا کھل کر کے جو ہے وہ بشرا بیگم کے حوالے سے بھی یہ بات بھی انہوں نے کی کہ جس بیان کے اوپر جو ہے وہ کچھ وضاحتیں بھی آ رہی تھی کہ جناب اگر بشرا بیگم کو کچھ ہوا، میں نے بھی اس کے اوپر بات کی، لیکن وہ ریالٹی تھی کہ انہوں نے کہا کہ بشرا بیگم کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار بھی جنرل عاصم منیر صاحب ہوں گے۔ یہ بات بھی انہوں نے آج اپنی گفتگو میں کی، اور اس حوالے سے بھی یہ بھی صحافیوں نے رپورٹ کیا۔ اس کے بعد آج جو ایک اچھی خبر ہے، ملٹری کورٹ سے آج ایک PTI کے پہلے کارکن کی رہائی ہو چکی ہے، ادریس نامی یہ کارکن ہے، اور یہ نازِ کام آج بانی PTI نے جو گفتگو کی
یہ بڑی واضح ہے، اور اس حوالے سے میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ جو پارٹی پالیسی کیا ہوگی جو لوگ چھوڑ کر کے گئے، اس حوالے سے عمران خان نے کہا کہ جو لوگ جن کے اوپر تشدد کیا گیا، جن لوگوں کو اوپر دباؤ ڈالا گیا اور لیکن وہ پارٹی چھوڑ کر کے گئے اور کسی اور پارٹی میں جو ہے وہ شامل نہیں اور عمران خان کے خلاف، یعنی کہ اس کے بعد انہوں نے کوئی لفظ نہیں بولا، خاموش ہو گئے، ان کو جو ہے وہ پارٹی میں واپس لیا جائے گا۔ یہ آج ایک بڑا پارٹی پالیسی بیان سامنے آیا ہے، یعنی کہ جو خاموش رہے، جنہوں نے کوئی پارٹی جوائن نہیں کی، عمران خان کے خلاف کوئی باتیں نہیں کی یا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی باتیں نہیں کی، تو ان کو جو ہے وہ پارٹی میں واپس لیا جائے گا۔ یہ ناظرین کام اس حوالے سے آج جو گفتگو کی گئی وہ اس کا حوال مکمل میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہ اس حوالے سے جو بڑی اہم ڈیٹیلز اور آج انہوں نے کھڑا کیے ہیں عمران خان صاحب نے جنرل عاصم منیر کا نام لے کر کے، تو یہ آج انہی چیزوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ اب یہ زیر بحث ہیں، ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کہاں پہ کھڑے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس حوالے سے اب جو پارٹی کی عادت ہے، جو باہر رہ کر کے مطلب ریلیکس رہنا چاہتی ہے یا جو مزاحمت نہیں کرنا چاہتے، ان کی بھی آنکھیں ذرا آج جو ہے وہ کھل جائیں گی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ پاکستان زندہ باد۔